داڑھی رکھنے کے لیے مسلمانوں پر ہتھکڑی نہیں لگائی گئی کہ نہیں لگاؤ گے تو مار کھاؤ گے، مسلمان خود رکھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈنڈا نہیں چلانا پڑا، لوگ خود دے رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے پھانسی کی سزا نہیں دی گئی، خود رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ عشق ہے، یہ حضور سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، عشق رسول میں وہ جی رہا ہے کہ حضور کی سنت ہے داڑھی رکھنا، لوگ رکھ لیے۔ مسجد بنانے کے لیے مسلمان نہ لون لیتا ہے نہ دنیا والوں سے چندہ لیتا ہے، محبت سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیسہ دے کے مسجد بناتے ہیں، یہ عشق ہے۔ مدرسہ چلانے کے لیے لوگ لون نہیں لیتے ہیں، بینک سے ادھار نہیں لیتے ہیں، یہ قوم کی محبت ہے اور عشق رسول میں مدرسہ چل رہا ہے، لوگ اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ عشق جنون آیا کہاں سے؟ کسی نے کہا چپکے سے کہ اویس قرنی تیرے نبی کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، ایک دانت شہید ہو گیا ہے۔ اویس قرنی نے اپنا ایک دانت توڑنا شروع کیا۔ ایک دانت ٹوٹنے کے بعد، وہ بھی زندہ دانت توڑنے کے بعد، دل نے کہا کہ یہ نہیں ٹوٹا ہوگا، کہیں دوسرا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا، پھر دوسرا دانت توڑے، دوسرا توڑے، پھر کہتے ہیں یہ نہیں ٹوٹا ہوگا، کہیں حضور کا دوسرا کوئی دانت شہید ہوا ہوگا، پھر دوسرا توڑے، اسی طرح سارے دانت توڑ دیے۔ تصورات کی دنیا میں نے اویس قرنی کی قبر کے قدم کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا ہے، اویس قرنی تم زندہ دانت توڑ رہے ہو، کیا درد نہیں ہوا؟ اویس قرنی کے تربت پاک سے آواز آتی ہے کہ جہاں درد ہوتا ہے وہاں عشق نہیں ہوتا ہے، اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں درد نہیں ہوتا ہے۔ جب اویس قرنی نبی کی محبت میں دانت توڑ رہے تھے، وہ عشق ہے اور اویس قرنی کو پتہ نہیں چلا، درد نہیں ہوا۔ جب نبی کی محبت میں نبی کا عاشق دانت توڑنے میں درد نہیں ہوتا ہے تو گنبد خضرا کی عظمت کے لیے جان دینے میں کوئی درد نہیں ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اور اس شعر کو سنیے، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، تو ماہ نبوت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اور اس شعر کو سنیے،
گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانا نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ اویس قرنی دانت توڑے، درد نہیں ہوا، عشق نبی میں دانت توڑ رہے ہیں، عشق میں مچل رہے ہیں، درد نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عشق پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، عشق پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، عشق پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے۔ ورنہ کون اپنی دولت کو بانٹتا ہے، کون اپنی محنت کو برباد کرتا ہے، کون اپنی دولت کو زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کو دیتا ہے؟ یہ عشق ہی ہے مصطفیٰ سے کہ لوگ اپنی دولت کا چوتھائی حصہ نکال کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ عشق پہلے ہے، بعد میں سب کچھ ہے۔ عشق پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، عشق پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، عشق پہلے ہے، نہ سجدہ بعد میں ہے، عشق پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، عشق پہلے ہے، حج بعد میں ہے۔ ورنہ کون اپنا اتنا خرچہ کر کے محنت کی پیسہ کو جہاز والے کو دے کر کے سفر کر کے جاتا اور وہاں جا کے حج کرتا؟ یہ تو عشق مصطفیٰ ہی ہے، عشق رسول ہی ہے۔ تو عشق پہلے ہے، نبی کی محبت پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے۔ نبی کی محبت پہلے ہے، سجدہ بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے، جنگ بدر بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے، جنگ حنین بعد میں ہے، نبی کی محبت پہلے ہے، کربلا بعد میں ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو نہ جنگ خیبر ہوتا، نہ جنگ احد ہوتا، نہ جنگ حنین ہوتا۔ اگر عشق نہ ہوتا نہ کربلا ہوتا، نہ کوئی اور ہوتا۔ عشق نہ ہوتا نہ خبیب ہوتے، نہ سولی اور پھانسی کا سزا ہوتا۔ عشق نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو پہلے عشق ہے تب نماز ہے، پہلے نبی سے محبت ہے تب زکوٰۃ فرض ہے، پہلے نبی سے محبت ہے تب حج فرض ہے، پہلے نبی سے محبت ہے تب جنگ بدر ہے، تب فتح مکہ ہے۔ اگر نبی سے عشق نہ ہوتا، نبی سے محبت نہ ہوتی، نہ فتح مکہ ہوتا، نہ جنگ خیبر ہوتا، نہ کربلا کا میدان ہوتا۔ یہ سب نبی کی محبت کا صدقہ ہے کہ سب کچھ ہم سب کو ملا ہے۔ تو عشق نبی ہی میں ملا ہے۔ عشق پہلے ہے، نبی سے محبت پہلے ہے۔ نبی سے محبت کوئی مکمل طریقے سے کرتا ہے تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جب ایمان مکمل ہوتا ہے پھر اسلام کا قانون اس پر نافذ ہوتا ہے، اسلام کا قانون اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر اسلام کے قانون اس پر فرض ہوتا ہے۔ تو نماز کب فرض ہوتی ہے، روزہ کب فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کب لاگو ہوتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ایمان مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جب ایمان مکمل تب ہوگا جب نبی سے عشق ہوگا، نبی سے محبت ہوگی، نبی سے پیار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے قریب میری ماں میرے باپ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ان سے کم محبت کرو، مجھ سے زیادہ کرو۔ قریب ہے میری ماں، قریب ہے میرے بھائی، قریب ہے میرے رشتہ دار، قریب ہے میرے خاندان، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، میں ان سب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم قریب دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قریب کی بنیاد پر میرا نبی اللہ کے بعد سب سے زیادہ قریب ہے، ماں سے بھی قریب ہے، باپ سے بھی قریب ہے، رشتہ دار سے بھی قریب ہے، خاندان سے بھی قریب ہے، سب سے زیادہ، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ قریب میرا مصطفیٰ ہے۔ اور میری جان پر
زیادہ حق میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ہے. جتنا حق ہم سب کی جان پر میرے نبی کا ہے اتنا اس سے اتنا بھی ہم سب کو نہیں ہے. یعنی ہم سب کو اپنی جان پر بھی کم حق ہے، اس جان پر مصطفیٰ جان رحمت کو زیادہ حق ہے. محبت ہوتی ہے حسن کی بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر، اور دوسری مطلب یہ ہے کہ قریب کی بنا پر. تو قرآن نے صاف کر دیا کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب تمہارے رسول ہے، تمہارا نبی ہے. یعنی ماں سے زیادہ قریب وہ ماں جس کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ باپ جس کو دیکھ لے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. جن کو کہا گیا کہ جس کے قدم کے نیچے جنت ہے وہ ماں ہے، اور اس باپ کے قدم کے نیچے دروازہ ہے وہ باپ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ محبت تم کو اللہ کے رسول سے کرنی ہے. تو قریب سمجھ گئے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب، یعنی اللہ کے بعد سب سے زیادہ قریب کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حسن کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے. تو حسن کی بنیاد پر جب محبت ہوتی ہے تو جبریل امین سے پوچھئے، اس نے پوری دنیا گھوما ہے، ساتوں طبق آسمان ساتوں طبق زمین گھومے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی گھومے نہیں ہے. اب ان سے پوچھئے کہ یا اے جبرائیل بتا میرا رسول کتنا خوبصورت ہے. اس لیے کہ آپ نے آسمان کا سفر کیا ہے، آپ نے زمین کو دیکھا ہے، آپ نے زمین کے اندر دیکھا ہے، زمین کے اوپر دیکھا ہے. اس لیے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے گھر گھر دیکھا ہے، کھیت کھیت دیکھا ہے، بازار بازار دیکھا ہے، محلہ محلہ دیکھا ہے، چاند سورج زمین آسمان ستارے سب نے سب کچھ آپ نے دیکھا ہے. بتا میرے نبی کتنے خوبصورت ہیں. تو جبرائیل امین کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے پوری دنیا گھوما ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے خوبصورت اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. سبحان اللہ. میرے نبی سے زیادہ حسن والا کوئی کائنات میں نہیں ہے، کوئی کائنات میں بنا ہی نہیں. اور ہوتا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو بنایا ہی نہیں. میرے محبوب سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں بنایا. میں بس اس شعر کو پہلے پورا کر دیتا ہوں پھر بات کروں گا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. گر پر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانانا. آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری. جس دل میں ایمان نہیں وہ دل بنجر زمین کے طرح ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کا تحفہ عطا فرمایا ہے، ایمان سے نوازا ہے، ایمان دیا ہے. اور جس دل میں ایمان نہیں ہے، جیسے پوری دنیا کی زمین کو آپ دیکھیے گا، کہیں کہیں زمین ایسی بھی ہے جس میں نہ گھاس اگتے ہیں، نہ پیڑ، نہ پودا، کچھ بھی نہیں. وہ زمین بنجر کہلاتی ہے. ایسے ہی انسان کا دل ہے، جس دل میں اللہ و رسول اور اسلام کی محبت نہیں ہے وہ بنجر ہے. اس دل کا کوئی کام نہیں دنیا میں. تو شاعر کہتے ہیں آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ. اور آخری شعر سماعت کیجیے. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری،
سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن کے بارے میں حضرت علامہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے 100 درجہ بنایا، حسن کو 100 درجہ دیا، 99 حسن کا درجہ ایک طرف رکھا، اس 100 میں سے 99 کو ایک طرف رکھا، ایک حسن کا درجہ ایک طرف رکھا، اور پھر ایک حصہ کو جو ہے 2 ٹکڑے میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن کا حصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور آدھا حسن کا حصہ جو ہے پوری کائنات کو عطا فرمایا، یعنی سارے انسانوں کو آدھا حسن دیا۔ آدھا حسن سے پوری کائنات بنا، پوری کائنات جب بنی، سارے لوگ آدھا حسن میں ملا، تو آپ دیکھیے کہ آپ لوگ، ہم لوگ، انسان کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ آدھا حصہ کا کمال ہے کہ ان سارے انسان کو دیا گیا، تو انسان اتنا خوبصورت ہے، جو آدھا حصہ ایک ہی آدمی کو ملا، ایک ہی انسان کو ملا، وہ کتنا خوبصورت ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں گئے، زلیخا کو لوگوں نے تانا دی کہ اے زلیخا تم یوسف پر فدا ہو گئی ہو، قرآن کی تفسیر ہے یہ۔ حضرت زلیخا نے عرض کی کہ ایسا کرو کہ ایک دن میں تم لوگوں کو یوسف کو دکھا رہا ہوں، تم لوگ آؤ یوسف کا چہرہ دیکھو۔ اور زلیخا نے سب کے ہاتھ میں ایک لیمبو اور ایک چاقو عطا کی، اور کہنے لگی کہ میں یوسف کو سب کے سامنے لاؤں گی، جب یوسف سب کے سامنے آ جائیں گے میں اشارہ کروں گی، سب اپنے اپنے لیمبو کو کاٹ ڈالنا۔ سب کے ہاتھ میں لیمبو دیا گیا، چاقو دی گئی، چھری دی گئی، اتنے میں حضرت یوسف کو بلایا گیا۔ سامنے یوسف علیہ السلام آئے، زلیخا عرض کی کہ سب اپنے لیمبو کاٹ ڈالو۔ ساری عورتیں جو ہے اپنی انگلی کاٹ ڈالی لیمبو کے بجائے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، سب یوسف کو دیکھ کر کے مدہوش ہو گئے۔ یہاں یوسف کو دیکھ کر کے مصر کے لوگ مدہوش ہوئے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے عرب کے لوگ ہوش میں آ گئے۔ حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو دیا گیا، اور 99 حصہ صرف میرے رسول کو دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس کو آدھا حصہ ملا حسن کا، ان کا عالم یہ ہے کہ جو اسے دیکھ لے لیمبو کے بجائے اپنی انگلی کاٹ ڈالے، اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم انگلی کاٹے ہیں کہ لیمبو کاٹے ہیں۔ اور جس کو 99 حصہ اکیلے ملا ہو، وہ میرا رسول ہے، ان کو دیکھنے کے بعد کیا حال ہوگا۔ ساری عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ ڈالی لیمبو کے بجائے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ زلیخا کہنے لگی اب پتا چلا کہ یوسف کیا چیز ہے، تم نے یوسف کو دیکھا ہے، اپنی انگلی کاٹ ڈالی ہے، پتا نہیں چلا ہے، تم نے یوسف کو دیکھ کر کے مدہوش ہو گئی ہے۔ یوسف کو دیکھ کر کے ہوش جاتا رہا، بے ہوشی کے طرف چلے گئے، لیکن عرب والے جو ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ہوش میں آ گئے ہیں۔ وہی عرب والے پہلے مدہوش تھے، اب ہوش میں آ گئے۔
یوسف کو مصر والوں نے دیکھا مدہوش ہو گئے، میرے مصطفیٰ کو عرب والوں نے دیکھا ہوش میں آ گئے، یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھی بے ہوشی کے طرف چلے گئے اور انگلی کاٹ ڈالی مدہوشی میں، اور جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا یہ پوری گردن کٹا دی ہوش و حواس میں۔ بدر کے میدان میں صحابی گئے، جان قربان کرتے ہیں نبی کے عشق میں۔ خندق کے میدان میں صحابی گئے، جان قربان کرتے ہیں نبی کی محبت میں۔ حنین کے میدان میں صحابی جاتے ہیں، جان نچھاور کرتے ہیں نبی کی محبت میں۔ فتح مکہ میں صحابی جاتے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، یعنی جتنے جنگ ہوئے صحابی نبی کی محبت میں جان دے رہے ہیں۔ یہاں مصر کی عورتوں نے آدھا حسن کا جلوہ دیکھی ہے تو مدہوش ہو گئے اور انگلی کاٹ ڈالی، لیکن جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ پورے کٹ گئے ہوش و حواس میں۔ میں نے ایک بات اور کہا کہ مصر کی عورت مدہوشی میں انگلی کاٹی، تو مدہوشی میں جان دینا یہ کمال نہیں ہے، مدہوشی میں انگلی کاٹنا یہ کمال نہیں ہے، بے ہوشی میں تیر کھانا، تلوار کا وار کھانا، اپنی جان دینا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے کہ ہوش موجود ہو اور عاشق اپنے محبوب کی محبت میں اپنے سینے میں تیر کھا رہا ہو، تیر کا وار کھا رہا ہو، بھالے کا وار کھا رہا ہو، گردن پہ تلوار چلا رہا، گردن کٹ رہی ہو، تلوار چل رہی ہو، ایسے عالم میں ہوش و حواس میں عاشق اپنے محبوب پر جان دے، یہ کمال ہے۔ مصر کی عورتوں نے بدہوشی میں انگلی کاٹی تھی، لیکن ہوش و حواس میں نبی کا صحابی بدر کے میدان میں، جنگ خندق میں، جنگ حنین میں، تمام جنگوں میں ہوش و حواس میں نبی کی محبت میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنے سینے پہ تیروں کا وار لیتے ہیں، اپنی گردن پہ تلواروں کی وار کو لیتے ہیں، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک بات کہا کہ ہوش و حواس، صحابی عرب والے جو ہے میرے نبی کو دیکھا تو مدہوشی سے ہوش میں آ گئے۔ پہلے وہ لوگ مدہوشی میں تھے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے، ابھی عرب والے پیر کے سامنے کھڑا ہے اور اپنا خدا بنایا ہوا ہے، پتھر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے عرب والے، دریا کے سامنے خدا مان کے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر کے، پہاڑ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا، کہا یہی خدا ہے، سورج کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا عرب والے، یہی خدا ہے، چاند کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، کہا یہی خدا ہے۔ یعنی یہ لوگ مدہوشی میں تھے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے کہا کہ یہ سب غلط ہے، خدا تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا، تجھے بنایا، خدا وہ ہے جس نے تجھے بھی اس دنیا میں رکھا، مجھے بھی رکھا، جس نے تجھے موت دے گا، مجھے موت دے گا، وہ خدا ہے، خدا سب کو پالتا پوستا ہے، وہ خدا ہے، تم نے جس کو خدا بنایا یہ غلط ہے۔ عرب والوں نے جب اس وقت میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہوش میں آ گئے، اور ایسا ہوش میں آئے، ایسا ہوش میں آئے کہ جب خدا کو خدا مانا، رسول کو رسول مانا تو گھوڑے پر بیٹھا ہے، چلتے ہیں جنگ کے طرف، دریا میں گھوڑا ڈال دیتا ہے، پانی کے اوپر گھوڑا دوڑ رہا ہے، یہ بھی پرواہ نہیں کہ دریا میں گھوڑا ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا، کوئی پرواہ نہیں، گھوڑا کو پانی کے اوپر دوڑا دیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑا ہم نے۔ سمندر کے اوپر صحابی کا گھوڑا تیر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو وہ ایسا عاشق تھا کہ جب ہوش میں آئے ہیں تو پھر ان کے گیت جو ہے پھر پوری دنیا گاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اپنے نبی کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تو اپنی فرما برداری اور اپنے رسول کی محبت ہم تمام کو اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اللہ و رسول کی بات کو مان لیا وہی کامیاب ہے، جو اس سے ہٹا وہی خسارے میں ہے، اور کل قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے۔ اب ختم کیا جائے۔
हाँ, नाश्ता लेट है। दुरूद शरीफ बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो खिलाइएगा ना सबको, नाश्ता के टाइम सबको बुलाए हैं तो खिलाइएगा ना। नान रोटी मंगाइए। दुरूद शरीफ बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक दो बात मैं बता के आप फिर तकरीर ख़त्म कर दे रहा हूँ 10 मिनट में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक इंसान था। देखिएगा अल्लाह किससे राज़ी होता है और किससे नाराज़ होता है, इस बात को अगर समझिएगा तो इस वाक़े से कुछ बात समझ में आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था जो दिन ब दिन वो मालदार होते जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स तू नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़। दिन का काम नहीं करता, दिन का काम कर। अल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजार, शरीयत पर चल, इस्लाम पर चल। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मैं क्या नमाज पढ़ूं, बग़ैर नमाज पढ़े हुए मेरी दौलत में बढ़ोतरी है। ये जवाब दिया था। बग़ैर नमाज पढ़े हुए घर में मेरी बरकत है। अब हम क्या नमाज पढ़ें, दौलत इतनी बढ़ गई कि मैं संभाल नहीं पाता हूं। जब इस तरह का जवाब दिया तो ये जवाब इस बात को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात करता था तो कोहे तूर पर जाते थे, वहाँ बातचीत होती थी। गए और जाके अर्ज़ किए गए, मालिक व मौला तेरा एक बंदा है, मेरा एक उम्मती है। मैंने उसे कहा कि दीन का काम कर, नमाज पढ़, ये काम कर, वो काम कर, अच्छा काम कर। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कहाँ नमाज पढ़ें, बग़ैर नमाज पढ़े हुए तो मेरे घर में बरकत ही बरकत है। आज भी लोग सोचता है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी कमाई में बरकत है, दौलत में बरकत है, घर में सुख शांति है। तो इस बात से अपना सबक हासिल करे। वो जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला वो कहता है कि मेरे घर में बरकत है, हम क्या दीन का काम करें, क्या नमाज पढ़े, क्या रोज़ा रखे। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा मैं जिससे नाराज़ होता हूँ उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता हूँ, और मैं जिससे राज़ी होता हूँ मैं उसको नमाज की तौफीक दे देता हूँ। रही बात दौलत की, तो जिससे मैं राज़ी होता हूँ उसकी दौलत में बरकत देता हूँ, और जिससे मैं नाराज़ होता हूँ उसकी दौलत में मैं कसरत दे देता हूँ। दौलत में बढ़ोतरी ये है कि एक होता है बरकत, एक है कसरत। यानी अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसकी कमाई में, कारोबार में, घर में, औलाद में, खेत खलियान में, सब में बरकत अता फरमाता है। और जिससे नाराज़ होता है वो क्या होता है, उसमें कसरत कर देता है। यानी और ज़्यादा लो, और ज़्यादा लो, और ज़्यादा लो, क़यामत के दिन आओगे हिसाब बड़ी सख्ती से लूँगा, इसलिए उसको देता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मैं उससे नाराज़ हूँ इसलिए उसकी दौलत में कसरत कर दिया हूँ कि जितना चाहो ले लो, क़यामत के दिन आओगे हिसाब बड़ी सख्ती से लूँगा। ऐ मेरे दोस्तों, आप ज़रा देखिए, जिसका घर मस्जिद के बगल में है उसको नमाज की तौफीक नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबके बारे में नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नमाज में नहीं आते हैं। और जिसका घर कई किलोमीटर दूर है वो फजर में उठ करके अपना घर छोड़ करके वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है। ये तौफीक की बात है, अल्लाह के रहम करम की बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है दूर से बुला करके अपने घर में अपने सामने खड़ा करवा देता है, और अल्लाह जिसे नहीं चाहता है वो घर मस्जिद के बगल वाले को भी मस्जिद में आने नहीं देता है।
نماز کی توفیق نہیں دیتا ہے. یہ نماز کی توفیق ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بوس نہیں ہے, وہ پہلوان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ آدمی میرے سامنے آئے, میرے سامنے گر گرائے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو نماز میں کھڑا کرتا ہے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو نماز میں کھڑا کرتا ہے, اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا, اے موسیٰ میں نے اس کو دولت دیا ہے, گھر میں سکھ شانتی دیا ہے, وہ سوچتا ہے کہ بہت اچھا ہے, لیکن نہیں موسیٰ میں اس سے ناراض ہوں, اس لیے دولت میں کثرت کر دیا ہوں تاکہ قیامت کے دن وہ آئے گا تو حساب بڑی سختی سے لوں گا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیا. اب دو بات یہاں سے سمجھیے, اگر آپ کے پاس میرے پاس دولت ہے اور نماز نہیں ہے اور دولت بڑھ رہی ہے, مال بڑھ رہا ہے, تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور قیامت کے دن بڑی سختی کے ساتھ حساب لے گا. وہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے, اس لیے دولت میں کثرت دے دیا ہے, دولت میں بڑھوتری دے دیا ہے. اور اگر اللہ راضی ہے اور نماز میں کھڑا کر رہا ہے اور دولت کم ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کم حساب لینے والا ہے اور مجھے جنت میں بھیجنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. آج لوگ سوچتے ہیں نا کہ نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی دولت بڑھ رہی, تو دولت کے دو معنی ہیں. مال و دولت کی دو معنی ہیں. ایک ہے برکت, برکت اس کو ملتی ہے جو دین پر چلتا ہے, شریعت پر چلتا ہے, اللہ و رسول کا فرمان کو مانتا ہے, اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے. اور جو اللہ و رسول کا نافرمانی کرتا ہے اس کے گھر میں کثرت ہوتی ہے, برکت نہیں ہوتی ہے. کثرت اس مال کو کہا جاتا ہے جس پر قیامت کے دن سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے رکھیے, سر کو جھکائے رکھیے. اللہ نے سجدوں کو کیوں رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ سب سے شان والی جو جگہ ہے وہ تمہارا پیشانی ہے. سب سے شان والی جو جگہ ہے انسان کے اندر وہ اس کی پیشانی ہے. اور اللہ کہتا ہے اسی کو میرے سامنے رکھ دو زمین پر اور کہو کہ مولا تو سب سے بڑا ہے, تو سب سے بڑا ہے, ہم تجھ سے راضی ہو جائیں گے. نماز یہ مومنوں کی یہ معراج ہے. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ آدمی ناشتہ بھی نہیں کھلائے گا گھر والا, اب ختم کر دیتے ہیں, نہیں تو بنوائیے اور چلا دیں گے آگے. گوشت مچھلی کچھ ہو بنائیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جائیے جائیے کہیے روٹی ووٹی اور سبزی وبزی کچھ منگائیے. ہاں اب اس کے بعد انہی کا نمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پر گئے اللہ سے بات کرنے. یہ مت سمجھیے گا کہ موسیٰ کے گھر پر میلاد ہے تو خالی انہی کا نا, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا نبی ہے, بہت جلالی پیغمبر ہے, اور انہی کے نام پر اس گھر والے کا بھی نام ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کو معاف کر دے اور ان کو جنت دے دے, آمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا, اے موسیٰ تم ایسا کرو کہ ایک دن اپنی امت کے لوگوں میں سے ایک آدمی کو لے کے آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوب اچھا آدمی کو, نیک پرہیزگار آدمی کو لے کر کے چلے گئے کوہ طور پر. اب اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ تمہاری امت میں یہ سب سے اچھا ہے نا. حضرت موسیٰ نے کہا مولا میری نظر میں تو یہ سب سے اچھا لگتا ہے, پرہیزگار متقی سب ہے اس کے پاس, تقوی والا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس سے کہو, اب
इसी से कहो कि ये जाए और इसी अपने शहर में, अपने इलाके में, पूरी कौम के अंदर में एक ऐसा आदमी को उठा के लाए जो सबसे ज्यादा खराब हो। बड़ा मुश्किल सवाल था। आज के दौर के लिए ये मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन उस दौर के लिए बहुत मुश्किल सवाल था ये। अच्छाई तलाश करना तो आसान था, लेकिन बुराई तलाश करना आसान नहीं था। हज़रत मूसा से रब ने फरमाया, मूसा यही तो अच्छा इंसान है ना तेरे कौम में। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ यही तो मेरी कौम में अच्छा इंसान है, जो नमाज भी पढ़ता है, तकवा वाला है, परहेजगार है, मुत्तकी है, अमानत में ख़यानत नहीं करता है, ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, शरीयत के मुताबिक रहता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा अब इसी से कहो कि तेरे कौम में जो सबसे ज़्यादा ख़राब आदमी है उसको पकड़ के मेरी बारगाह में लेके आए। हज़रत मूसा ने फरमाया कि ऐ शख्स तेरे बारे में अल्लाह का ये हुक्म है, तुम एक ऐसा आदमी को लेके आओ जो पूरे कौम में सबसे ज़्यादा ख़राब हो। आज के दौर का होता तो किसी को भी पकड़ के लोग चले जाते, लेकिन उस दौर का है। वह आदमी 3 दिन का टाइम मिला था। वह आदमी अपने घर में गया, इधर देखा उधर देखा, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरा से तीसरा, चौथा पांचवा करते करते दुनिया घूम रहे हैं। जिसके ऊपर भी नज़र डालते हैं, कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है, कहीं बुराई है तो कहीं अच्छाई भी है, कहीं कहीं गलत है तो कहीं कहीं अच्छा भी है। अब वो करे तो करे क्या, 3 दिन का वक्त ख़त्म हो रहा है। अब वहाँ फिर कोहे तूर पर पहुँचने का वक्त अब शुरू हो रहा है। अब क्या करे, किसी का घर देखा, किसी का महल देखा, खरियान देखा, खेत देखा, मोहल्ला देखा, शहर देखा, इधर से उधर जाके पूरे कौम को छान डाला। कोई उसे ना मिला जो इतना बुरा इंसान हो, जो सबसे ज़्यादा गुनहगार यही हो। उस आदमी ने क्या फैसला किया ज़रा सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सबसे ज़्यादा कीमती वही उम्मती है, वही आदमी सबसे ज़्यादा अफजल भी है, वही आदमी नेक भी है। उसने क्या किया कि एक रस्सी बनाया, रस्सी समझते ना, बांधने के लिए जो रस्सा होता है लंबा सा लिया, उसका 2 फंदा बनाया, 2 फंदा बनाया। एक फंदा अपने गले में डाल दिया। ये डालने वाला कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती में सबसे अच्छा इंसान है ये, सबसे ज़्यादा नेक इंसान है, परहेजगार इंसान है, मुत्तकी इंसान है, ये ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारता है, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है। ये आदमी रस्सी का 2 फंदा बनाया, एक फंदा अपने गले में डाला और दूसरा फंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे घिसेटते हुए कोहे तूर पर अल्लाह की बारगाह में लेके चलो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें वह आदमी नहीं मिला? कहा कि नहीं मिला। तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो अच्छा इंसान हो। कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं आपकी उम्मती हूँ, आप मेरा नबी हैं, इसका जवाब कोहे तूर पर अल्लाह के सामने दूंगा मैं, चलो लेके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा घसेटते हुए लेके चलो। अब उनको घसेटते हुए लेके जा रहे हैं। हज़रत मूसा के हाथ में एक फंदा है, एक फंदा उस आदमी के गले में है, और दोनों बराबरी में नहीं चल रहे हैं, एक पीछे है एक आगे है। और कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़ोर से मुझे घसेटते हुए लेके चलो। लेके चले गए कोहे तूर पहाड़ पर। आज भी वो पहाड़ देखना चाहिएगा तो मोबाइल में दिखाई देगा। उस पहाड़ पर ले गए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा क्या वो आ गया? अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक व मौला, ये तो आदमी ना लाया, लेकिन इसने ये करतूत किया है, अपने घर से चला है, अपने गले में एक फंदा डाला है रस्सी का, एक फंदा मेरे हाथ में दिया है। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मौला, उसने कहा कि ऐ मूसा, मैं यहाँ जवाब नहीं दूंगा, अल्लाह की बारगाह में कोहे तूर पर जवाब दूंगा। ऐ अल्लाह, मैं इसको लेके आ गया हूँ, अब तू, तेरा बंदा तेरे सामने है, तू इससे जवाब ले ले। अल्लाह ने फरमाया, मूसा उससे कहो जवाब क्या दे रहा है।
حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تجھ سے جواب مانگ رہا، دے جواب۔ اس آدمی نے کہا، اس نیک انسان نے کہا، اے پاک پروردگار، جب تیرا حکم ہوا کہ سب سے زیادہ گنہگار کو لے کے آؤ میری بارگاہ میں 3 دن کے اندر، تو اے مالک و مولا، میں اپنی قوم میں ہر گھر کو دیکھا ہے، ہر محلے کو دیکھا ہے، ہر انسان کے دل کے اندر نظر ڈالی ہے، ہر انسان کو دیکھا ہے، کہیں اچھائی ہے تو کہیں برائی ہے، کہیں برائی ہے تو کہیں اچھائی ہے، میرے مولا مجھے کوئی برا انسان نہیں ملا، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا میں ہی ہوں، اس لیے میں اپنے گلے میں پھندا ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لے کے چلو کوہ طور پر، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں گا کہ پوری دنیا میں گنہگار میں ہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا سچ کہا اس نے، اے موسیٰ تمہاری قوم میں سب سے زیادہ نیک انسان یہی ہے، سب سے زیادہ پاک انسان یہی ہے، سب سے زیادہ دل کا صاف انسان یہی ہے، اس لیے کہ میرے دوستو دوسرے کے اندر برائی ڈھونڈنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو تب ہے جب اپنے اندر برائی ڈھونڈے، اپنے اندر خامی دیکھے کہ ہم صبح سے شام تک کیا کیا گناہ کیے اور شام سے لے کے صبح تک کیا کیا گناہ کیے، کتنا گناہ مجھ سے ہوا، اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ ہم سے خوش ہے کہ ناخوش ہے۔ جب اس بات کو غور کریں گے وہی انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ دوسرے کے اندر برائی ڈھونڈنا، دوسرے کے اندر عیب دیکھنا، دوسرے کی برائی بیان کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اپنے اندر برائی ڈھونڈنا، اپنے اندر گناہ دیکھنا، اپنے کام اور حرکت کو دیکھنا، اپنے کام دیکھنا، یہی سب سے اچھا کام ہے کہ بندہ دیکھے کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنا نیک کام کیا، کتنی نیکی کمایا اور کتنا گناہ کیا، کتنا گناہ کمایا، اس پر غور کرے، اور اس پر اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ بھی حاصل کرے، شرمندہ بھی ہو اور معافی کی طلب بھی کرے۔ یہ جیتے جی اگر معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مرنے کے بعد معافی مانگیں گے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب گناہ پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ ہم لوگوں سے کیا گناہ ہوا، کیا خطا ہوا، کیا خطا ہوئی، کیا کیا ہم لوگ اچھا کام کیے، کیا کیا نیک کام کیے، اس پر ہم لوگ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اسی محفل کے صدقے میں ہم سب کو قیامت کے دن قیامت کی گرمیوں سے اور سخت عذاب سے محفوظ فرما، اور مولا ہم تمام سے خوش ہو کر تو جنت عطا فرما۔ کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ مسلمان یہ وہ قوم ہے کہ زمین کے اوپر ہے تو زمین سے محبت کرتے ہیں، زمین کے اندر جاتے ہیں تو محبت کرتے ہیں کہ غسل کر کے جاتے ہیں، پاک صاف ہو کے نیا کپڑا پہن کے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اتنی محبت ہے مسلمان کو اپنے وطن سے، اور یہ حضور کا فرمان بھی ہے کہ جو جس وطن میں ہے اپنے وطن سے، اپنی زمین سے محبت کیجیے، اپنی زمین سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت کیجیے۔ تو اسی لیے تو شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ آئیے سلام پڑھ لیا جائے۔